آج ہم بات کرتے ہیں پپیتے کے اوپر۔ ہم سب تو جانتے ہیں کہ پپیتا انتہائی مفید اور طاقتور پھل ہے۔ اس کو کھانے سے توانائی ملتی ہے، لیکن اس کے فائدے کیا کیا ہیں؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پپیتا کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ عالمی طبی ماہرین نے حالیہ تحقیق میں پپیتے کو انتہائی مفید پھل قرار دے دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پپیتا جو ہے وہ معدنی اجزاء، وائٹامنز، پروٹین سے مالا مال ہے۔ ابتدا میں یہ گہرا سبز ہوتا ہے، لیکن پکنے پر زردی یا مائل یا نارنجی رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا گودا نرم اور رس بھرا ہوتا ہے، ذائقہ نہایت خوشگوار اور مہک بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ ماہرین کے بقول پپیتا ایک مکمل غذا ہے۔ اس سے روزمرہ کی غذائی ضروریات مثلاً لحمیات، پروٹینز، معدنی اجزیات اور حیاتین یعنی وائٹامنز بآسانی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ درخت پر پکنے کے مرحلے میں پپیتے میں بتدریج وائٹامن سی کا اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ پپیتا نہ صرف خود آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے، بلکہ دوسری غذاؤں کو ہضم کرنے کے لیے بھی مدد کرتا ہے۔ پکا ہوا پپیتا نشو و نما پانے والے بچوں کے لیے بہترین ٹونک کی حیثیت رکھتا ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بھی یہ ایک توانائی بخش غذا ہے۔ اس کے فوائد دودھیا رس میں پائے جاتے ہیں، جس میں ہضم کرنے والے معاون اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ یہ لحمیات کو ہضم کرنے میں خامروں یعنی انزائمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ دودھیا رس پودے کے تمام حصوں میں پایا جاتا ہے۔ کچے پپیتے میں پایا جانے والا پپائن بدہضمی اور آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں بہت مفید ہے، جبکہ پکا ہوا پپیتا مضمن قبض، خونی بواسیر، اسہال کے خاتمے میں مؤثر ہے۔ اس کے بیجوں کا رس بھی فساد ہضم، خونی بواسیر سے نجات دلانے میں کارآمد ہے۔ کچے پپیتے کے دودھیا رس میں موجودہ انزائمز پپائن پیٹ اور آنتوں کے کیڑوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ پپیتے کے پتوں میں موجودہ الکلائی کارپین نامی جز بھی پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کرنے میں بہت مفید ہے۔ چنانچہ اس کے پتے بھی اس مقصد کے لیے مالج کے مشورے کے تحت استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کچے پپیتے کا رس جلد کی متعدد بیماریوں میں شفا بخش ثابت ہو چکا ہے۔ اس کا بیرونی استعمال سوجن ختم کرتا ہے، پس بننے سے روکتا ہے اور مسوں اور پھنسیوں کے خاتمے میں بھی یکسیر ہے۔ اس کے علاوہ یہ رس دھوپ کی وجہ سے چہرے پر پڑنے والی جھائیوں اور داغ دھبوں کو بھی دور کرتا ہے۔ جلد کو نرمی، ملائمت بخشتا ہے، پھپھوندی کی تداعی یعنی انفیکشن کو ختم کرتا ہے۔ غذائیت کی کمی یا منشیات کے استعمال سے جن لوگوں کا جگر سکڑ جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہ نہایت ہی مفید ہے۔ اس کے بیجوں کو کچل کر اس کا رس نکال لیا جائے، اس میں چند قطرے لیموں کے ملائے جائیں اور پھر اسے 1 مہینے تک روزانہ 1 یا 2 مرتبہ پینے سے جگر کی سکڑن ختم ہوتی جاتی ہے، لیکن اپنے معالج سے مشورے کے بغیر اس کو استعمال نہ کیجیے۔ اس کے رس کو شہد میں ملا کر گلے کے سوجے ہوئے خطوط پہ لگانے سے خناق اور دیگر امراض سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ پپیتے کو کئی طرح سے کھایا جاتا ہے۔ پکا ہوا پپیتا ناشتے میں کھا سکتے ہیں، اسے سلاد کے طور پر بھی کھاتے ہیں، دوپہر اور رات کے کھانوں کے ساتھ بھی نوش کیا جا سکتا ہے۔ اس سے مشروبات، جیم اور آئس کریم میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پھل کے ذائقے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچے پپیتے کو عام طور پر سبزی کی طرح پکایا جاتا ہے، اسے گوشت گلانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چوئنگم آرائش کے سامان خصوصاً چہرے کے لیے اور ہیضے کے لیے اور بھی مختلف ادویات میں پپیتا شامل کیا جاتا ہے۔ قدیم حکماں بھی پپیتے کی افادیت کے قائل ہیں، خصوصاً دوپہر کے کھانے کے بعد اس پھل کی چند خاشیں کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں نظام ہضم بہتر بنانے کے لیے اپنی خوراک میں پپیتے کو شامل رکھنا چاہیے۔